بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز نبی اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ سنن ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کو دھونے کے لیے باری آئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاؤں کے اوپر موزے پہنے ہوئے تھے اور موزوں کے اوپر مسح فرما دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھول چکے ہیں یا پروردگار کا جو حکم ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے؟ تو رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی رسول، جس طرح میں کر رہا ہوں پروردگار کا بھی اسی طرح حکم ہے۔ اور انشاءاللہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح کے موزے ہوں، اور ساتھ یہ بھی کہ کس طرح کے موزوں پر اگر مسح کیا جائے تو وہ مسح جو ہے وہ درست ہوگا، اور پھر ساتھ یہ بھی کہ مقیم شخص کے لیے کتنے دن مسح کرنے کا حکم ہے، اور مسافر شخص کے لیے کتنے دن مسح کرنے کا حکم ہے۔ اور پھر اس میں جو کی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ صح المسح علی الخفین فی الحدث الاصغر للرجال والنساء۔ حدث اصغر کے اندر مرد اور عورت جو ہے وہ موزوں پر مسح کر سکتے ہیں، یعنی کہ ان کو بے وضوئی لائق ہو چکی ہے، ان کا وضو ٹوٹ چکا ہے، تو وضو ٹوٹنے کی صورت کے اندر مرد اور عورت جو ہے وہ موزوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ یہ بات کہ موزوں پر مسح کرنا جو درست ہوگا ان صورتوں کے اندر درست ہوگا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے موزے پہننے سے پہلے اپنے پاؤں کو دھو لینا ہے، اس کے بعد آپ نے موزے اپنے پاؤں کے اندر پہننے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ موزے جو ہیں آپ کے ٹخنوں تک آپ کے دونوں پاؤں کو جو ہے وہ چھپا دیں۔ تیسری بات یہ کہ آپ اس کے ساتھ چلنا بھی دشوار نہ ہو، گویا کہ آپ صحیح موزے پہننے کے بعد چل بھی سکیں۔ اور پھر اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ موزے جو ہیں وہ لوہے کے اور شیشے کے موزے نہیں ہونے چاہیے۔ عام روٹین میں جو کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں چمڑے کے موزے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے موزے جو ہیں چھوٹی 3 انگلی کے برابر پھٹے ہوئے بھی نہ ہو۔ اگر 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر آپ کے موزے پھٹے ہوئے ہوں گے تو آپ کا مسح جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر ان موزوں کے اوپر پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے مسح کرنا ہے، لیکن یہ اس کے شرط کے اندر بات آ جائے گی کہ وہ موزوں کے اوپر اگر آپ پانی ڈالیں تو وہ پانی جو ہے آپ کے پاؤں تک، آپ کے پاؤں کے چمڑے تک وہ پانی نہ پہنچے، تب ان موزوں کے اوپر مسح کرنا جو ہے وہ آپ کا درست ہو۔ سنت طریقہ جو ہے مسح کرنے کا، جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ کو گیلا کرنے کے بعد آپ نے پاؤں کی جہاں سے انگلیاں شروع ہو رہی ہیں وہاں سے آپ نے ہاتھ کو پنڈلی کی طرف کھینچنا ہے، اوپر اسی طرح کر کے مسح کرنا ہے۔ یہ اس طرح کا مسح کرنا جو ہے یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جو مدت مسح ہے اس کے حوالے سے احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم بات کریں گے۔ دارقطنی کی احادیث مبارکہ ہے جس میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسافر شخص کے لیے 3 دن اور 3 راتیں وہ اپنے موزوں پر مسح کر سکتا ہے، اور جو مقیم شخص ہے جو گھر کے اندر موجود ہے اس شخص کے لیے 1 دن اور 1 رات جو ہے
وہ اپنے موزوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ بات یہ بھی شرط ہے کہ اس نے موزے جو ہیں وہ طہارت میں ہی پہنے ہوں، یعنی کہ اس نے پہلے اپنے پاؤں دھوئے ہوں، دھونے کے بعد اس نے اگر موزے پہنے ہیں تو اس وقت مقیم شخص کے لیے 1 دن اور 1 رات جو ہے وہ ان موزوں کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ وہ مدت موزوں کے مسح کے اندر کس وقت سے ٹائم جو ہے وہ داخل ہوگا، یعنی کہ فرض کیا کہ آپ نے صبح 7 بجے وضو کر کے موزے پہنے ہیں، اس کے بعد اگر آپ کو پہلی بار جو حدث لائق ہوگا، گویا کہ آپ کا 10 بجے وضو ٹوٹ چکا ہے، اس کے بعد آپ نے جو مسح کرنا ہے، اب 10 بجے سے جو وقت کا جو ہے آغاز ہوگا، گویا کہ 10 بجے سے ہم وقت کو گنیں گے کہ پھر دوسرے دن 10 بجے جس طرح دوسرے دن پھر 10 بجیں گے تو اس وقت آپ کے 24 گھنٹے جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے۔ اس کے اندر ایک مسئلہ اور بھی ذہن نشین کر لیجیے، اگر کوئی شخص مقیم ہے اور اس نے وضو کرنے کے بعد موزے پہنے ہیں تو وہ مقیم شخص اب پھر مسافر ہو رہا ہے، جس طرح وہ جائے گا مسافری کے اندر شروع ہوگا تو اب اس کے لیے وہ مقیم والی بات نہیں ہوگی بلکہ اس کے لیے مسافر والی بات ہوگی، گویا کہ 3 دن اور 3 راتوں تک وہ اپنے موزوں پر مسح کرتا رہے۔ اور اسی طرح ہی دوسرا شخص وہ جو پہلے مسافر تھا اور اس شخص نے وضو کرنے کے بعد اپنے موزوں پر مسح کیا اور 1 دن گزارا، اور اس کے بعد وہ شخص تو پہلے تو مسافر تھا لیکن پھر وہ گھر آ گیا، تو اب اس کے لیے یہ بات ہوگی کہ وہ 1 دن اور 1 رات تک اپنے موزوں پر مسح کرتا رہے گا۔ جس طرح 1 دن اور 1 رات مکمل ہوگی، وہ شخص جو مسافر تھا اور گھر میں آ گیا، اب اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ جس طرح 1 دن اور 1 رات کا وقت گزرے گا وہ فوراً اپنے موزے جو ہے وہ اتار۔ اب وہ چیزیں جن سے انسان نے اگر موزوں پر مسح کیا ہو تو انسان کے موزوں پر مسح جو ہے وہ مسح اس کا ٹوٹ جائے گا، یعنی کہ مسح کے نواقض کن وجوہات کے اندر انسان نے جو موزوں پر مسح کیا ہوا ہے وہ انسان کے موزوں پر مسح جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کی پہلی صورت تو یہ ہے، جن صورتوں کے اندر انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے ان صورتوں کے اندر انسان نے اگر موزے پہنے ہوئے تو انسان کے موزوں پر جو مسح ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا، گویا کہ اگر وہ دوبارہ وضو کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ اپنے موزوں پر مسح کرے۔